السلام علیکم. وعلیکم. میں مسز جاوید بات کر رہی ہوں. میرا سوال آپ کے موضوع کے مطابق ہے کہ بائبل کے مطابق آج کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے کیا عقائد ہیں؟ آج کل جو اگر آپ ان سے لیں گے بائبل سے، اگر آپ ان کے بائبل سے عقائد پوچھیں گے، بائبل سے، کیونکہ ابھی تو ہم نے آیتیں دیکھی، قرآن کی آیتیں دیکھی، ان سے ہمیں عقائد پہ چلے گئے قرآن مجید میں کیا ہود اور نصارہ کے کیا بیلیفس ہیں. اب اگر ہم بائبل میں جا کے دیکھتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ریفرنسز لکھا ہوں، آپ ضرور لکھ لیں، بہت امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں جو آپ کے کام آئیں گے. جو یہ سب جوج جروسلم میں جوج رہتے ہیں اور جو یہ کرسچنز ہیں دنیا میں، ان کے عقائد بائبل میں کیا لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ ریفرنسز ضرور لکھ لیں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں. ایک تو ہے لیویٹیکس کہتے ہیں اردو میں احبار، انگریزی میں لیویٹیکس، اردو میں احبار. 19 لیویٹیکس اور 27 اس کی ورس نمبر. اس میں لکھا ہے داڑھی کے کونوں کو نہ کاٹنا. داڑھی لمبی ہو، اس کے جو کونے ہوتے ہیں آپ نہ کاٹیں. یہ عقائد ہے بائبل میں. ہاں نہیں صحیح ہے، لیویٹیکس، انگلش میں لیویٹس، اس کو سمجھ لیں چیپٹر سمجھ لیں. 19 چیپٹر اور ورس نمبر ہے 27. اور اس میں اب آپ نے جو داڑھی جو رکھی ہوئی ہے چھوٹی، کاٹی ہوئی نا داڑھی آپ نے یوں کر کے ایسے، تو یہودی جو ہے وہ کبھی بھی داڑھی نہیں کاٹتا. وہ یہاں جیسے داڑھی لٹک رہی نا یہاں، تو یہاں کینچی نہیں چلائے گا، اس کو منع ہے. یہاں لکھا ہوا ہے داڑھی کے کونوں کو نہ کاٹے. وہ یہ میں پوائنٹس دے رہا ہوں، آپ پوری بائبل ورسز پڑھ لے جا کے. دوسرا ہے ایکسوڈس، اس کا نمبر ہے خروج 29، اس کا چیپٹر نمبر ہے، اور 6 to 9، 6 سے 9 ورس. سر پر پگڑی باندھنا، یہ بائبل اب ان کے عقائد نہیں ہے کہ داڑھی کے کون. یہودیوں کو اور عیسائیوں کے عقائد یہ ہے کہ وہ داڑھی کبھی نہ کاٹے. آپ داڑھی کاٹے بیٹھے ہوئے، آپ یہودی نہیں ہیں. اور یہ لمبی داڑھی، یعنی اسے کونے ہوتے ہیں، کونے بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. اور سر پہ ضروری ہے ٹوپی ہے، پگڑی باندھنا. اور عورت جو ہے بغیر سر کے، لکھے جینیسس 24:65، اور اس میں لکھا ہے عورت کے سر پہ پردہ ہونا چاہیے، سر کا پردہ. عورت بغیر سر کے پردے کے نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کرسچن جو ہے ان کی عورت بائبل کے، یہ ہم نے تو قرآن کے تو دیکھ لیا نا، بائبل دیکھ رہے ہیں ہم بائبل کے مطابق. اب 1 کورنتھین میں لکھا ہوا ہے، وہی بات لکھی ہوئی ہے، عورت کا سر کے اوپر پردہ ہونا چاہیے. سر بغیر سر کے، عورت کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے. عورت کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، یہ بائبل میں لکھا ہے. 1 کورنتھینز 11 5 to 6 10. اور پھر لکھا ہوا ہے 1 کورنتھینز 11 to 15 میں لمبے بال جو ہے نا، لمبے بال، کیونکہ بھائی مرد ہی کاٹ سکتا ہے داڑھی کے، تو لمبے عورت کیسے کاٹے گی؟ عورت کے لمبے بال ہونے چاہیے. لمبے بال عورت کے لیے خوبصورتی کے ہیں، اور اس کا وہ حجاب کرے اس سے. لمبے بال یہاں ڈال لے، آگے پیچھے ڈال لے، سائڈوں میں ڈال لے، لمبے نہیں، لمبے بال ہونے چاہیے. یہ عیسائیوں کے عقیدے ہیں بائبل کے. یہودی عیسائی جو ہیں وہ یہ عقیدہ ضرور رکھیں. اچھا، جنیس سے آگے دیکھیں 38، اس کی 30 ورس. ہاتھ کی کلائی جو ہوتی ہے نا، ہاتھ کی کلائی پر لال رنگ کا ڈورا باندھنا. ڈورا لال رنگ کا ہے. یہ کون عقیدہ ہے کس کا؟ یہودی عیسائی کا عقیدہ. یہ منت ماننا، منتیں مانیں گے آپ. یہ بھی لکھا ہوا ہے جینیسس 28، اس کی 20 سے 22. منت بغیر تو زندگی ان کی چلی رہی ہے، منت مانگتے ہوں. یہ آپ ڈیٹیل میں اس کو خوبصورت انداز سے پڑھیں گے. جب میں ریفرنس آپ پڑھیں تو صرف چھوٹے سے پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. جینیسس پیدائش میں لکھا ہوا ہے 22 کی 9 10 12 13. ابراہیم کے خدا نے آزمائش کی، وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کر رہا تھا، اور بعد میں اس کے لیے جگہ دمبا آ گیا. دمبا سمجھتے ہیں؟ دمبا. پہلے تو اسحاق کے سر پہ چھری رکھی اس نے، بائبل میں لکھا ہوا یہ. کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟
جو جوز رہتے ہیں جروسلم میں ان کا عقیدہ ہے، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ابراہم کو خداوند نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو اسحاق کو، تو انہوں نے اس کے چھری یہاں رکھ دی اسحاق کے یہاں، اور جیسے ہی وہ چلانے والے تھے تو ایک دم بکرا بولا بے، اب خدا نے کہا ٹھہر جاؤ، اب تم نے دیکھ لیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہو، لہٰذا دمبے کو کر ڈالو، اس کی گردن کاٹ لو۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جوز عیسائی جو بائبل کے ہیں۔ اور اکثر اس سے انہوں نے عکس کیا کیا، لیویٹیکس میں کوئی بھی جرم آپ کریں، کوئی جرم کر لیا آپ نے تو اب آپ اس کا صدقہ دیں، جرم کی قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے۔ جب بھی کوئی جرم ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک کالا بکرا پکڑتے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ جروسلم، دیکھیے میری بات سنیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں۔ جوز جو جروسلم میں رہتے ہیں، یہودی ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی لمبی رکھتے ہیں، دیکھا نہیں، اب تو ٹی وی آتا ہے، اب تو دیکھیں آپ، سب نظر آئے گا آپ کو۔ مگر جب جانور کی وہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈیوٹرونومی میں 21 کی 15 میں، خدا کے لیے جب وہ جانور پکڑتے ہیں قربانی کے لیے، اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، دانت صحیح ہونے چاہیے، دم صحیح ہونی چاہیے، کان کوئی کچھ گڑبڑ نہیں چاہیے، ٹانگیں وانگیں دانت سب بکرے وکرے کاٹنے سے پہلے سب صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کو گرا کے کاٹتے ہیں۔ وہ کوئی کمزور زخم والا جانور کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے جب وہ قربانی کرتے ہیں تو صاف ستھرا تگڑا جانور ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ڈیوٹرونومی 6-8، ہاتھوں پر، ماتھے پر اور گھروں کے دروازوں پر تعویذ لٹکاتے ہیں، تعویذ لکھ کے نا وہ ہیبرو میں ٹورا سے ہیبرو میں لکھ کے ہاتھوں پر، ماتھے پر، یہاں یوں کر کے باندھتے ہیں، اور گھروں کے دروازے پر تعویذ لٹکاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جوز اینڈ کرسچن دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کا، اچھا پیدائش پہ جینیسس میں 17:10-14، خدا کا عہد کر کے ہر لڑکے کی ختنہ کرتے ہیں، وہ عہد کرتے ہیں پورا، جیسے بچہ کاٹا اس بچہ پیدا ہوا نہیں اسے کھٹ سے ختنے کر دی، بغیر ختنے کے تو وہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا، جوز لازمی ہے۔ عیسیٰ جب 7 دن کے تھے اس کی بھی ختنے کر دی تھی انہوں نے بائبل میں۔ رسول کے اعمال، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے 8 دن میں ختنے کر دی، یہ لکھا ہوا ہے، ایکٹس پڑھیں آپ 7 ایکٹ 7 اس کی 8، ابراہیم یعنی ابراہیم استغفر اللہ، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی 8ویں دن، ایک دم پہلے دن نہیں کریں، 7واں دن کا ہو بچہ پھر کریں۔ اچھا جی، اور گاسپل آف بارناباس جو ہے، جو انجیل عیسیٰ ہے، بارناباس کی انجیل جو ہے، جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی، پھینک دی انہوں نے اٹھا کے، وہ مانتے نہیں ہیں، انہوں نے سمیٹی بھی یہود نصارہ نے، انہوں یہ کیا کہتے ہیں، ابراہیم نے کلہاڑی لے کے بتوں کو توڑا تھا، بتوں کے بت پرستی تھی، ابراہیم کو بہت غصہ جا کے سارے بت توڑ دیے، وہ بڑے زبردست عقائد ہے یہ۔ لیویٹیکس 24:17، اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے تو فوراً دوسرا آدمی اس کو مار سکتا ہے، یعنی این آئی فار این آئی، ٹوتھ فار ٹوتھ سنتے ہیں نا، اگر آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی دوسری کی آنکھ آپ بھی پھوڑ دیں، آدمی نے اگر مارا اس کو لازمی ماریں آپ، یہ یہودی اور عیسائیوں کی بائبل کا عقیدہ ہے۔ زنا کرنے والے کو عورت مرد دونوں کو سنسار کر دیں، اٹھا کے پتھروں سے ماریں، یہ لکھا ہوا ہے ڈیوٹرونومی 22:21-23۔ اچھا جی، 21 ڈیوٹرونومی اس کی 18 میں، اگر کسی آدمی کا بیٹا نافرمان ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس کو سنسار کر دیں سب مل کے۔ یہ 1 ٹیموتھی اس کے چرچ کے پادری کی 1 بیوی ہونی چاہیے، جبکہ آپ یقین کریں بائبل میں ابراہیم کی 3 بیویاں ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں جو پادری ہوگا اس کی 1 ہی بیوی ہوگی۔ ڈیوڈ کی 99 بیویاں ہیں، اور سولومون کی 700 تو بیویاں، 300 جو ہیں وہ ان کی نوکرانی ہے، 1000 بیویاں ہیں کس کی، سلیمان علیہ السلام کی۔ اچھا اب دیکھیے یہ ہے ایفیسیون 5 اس کی 33-33 میں لکھا ہوا ہے،
ہر شوہر اپنی بیوی سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے سے کرتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کو خدا سمجھنا چاہیے. یعنی اگر سجدہ کرے بیوی تو شوہر کو کرے، شوہر کو خدا سمجھے. مجازی خدا. جنگیں کرو اور جنگیں ایسے کرو. ڈیوٹرونمی ہے اس کی 21-7 اور دوسری جوشوا ہے. تلوار کے زور پہ جنگیں کرو اور لوگوں کو غلام بنا لو. یہ جوشوا میں لکھا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اور ڈیوٹرونمی 20:14 میں لکھا ہے جنگوں کے بعد جو مال غنیمت اس کو لوٹ لو مال غنیمت. میں ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں آپ. ڈیوٹرونمی جنگوں میں پہلے جنگ کرو، پھر لوٹو اور لوگوں کو نوکر بنا لو، غلام. جو بھی کنٹری آپ کے قبضے میں آ جائے اس کے بعد اس کنٹری کے اوپر آپ وہ کریں، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو نوکر بنا دیں. تمام شہروں پہ قبضہ کر لو. جوشوا 11-12 قبضہ کرو اور ان کے بادشاہوں کو قتل کر ڈالو. جب بھی قبضہ ہو جو بادشاہ ہوتے ہیں قتل. جب کوئی مر جائے تمہارا رشتہ دار تو 7 دن کا افسوس ضرور کرو. پیدائش جینیسس 50:10. پھر اس کے بعد جینیسس کی 50:1 میں لکھا ہے مردے کا 40واں بناؤ، 40 دن تک سوچ بناؤ. آپ بھاشا سے چلے جا رہے ہیں، میں بائبل پڑھ رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں. او شاباش. اب یہ ایک عیسیٰ السلام کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت زبردست. اس کے میں پوری ورس پڑھی، میں نے مارک 16:19 ہے. غرض خداوند یسوع مسیح یسوع مطلب عیسیٰ، انہوں نے کلام کرنے کے بعد، لوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسمان پہ اٹھ گئے. وہ عیسیٰ السلام سپر مین کی طرح آسمان میں چلے گئے اور خدا کے دائنے ہاتھ کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے عیسیٰ السلام. عیسیٰ السلام جو ہیں جب انہوں نے اپنا کلام کر لیا، دیکھیے مارک 16:19، غرض خداوند یسوع جو تھے ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر وہ اٹھ گئے. کون؟ عیسیٰ السلام. اور خداوند کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے. جان 3:13 میں لکھتا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے یسوع مسیح کے. سو اس کے بعد آسمان سے اترے گا، یعنی پھر وہ آئے گا زمین پر اپنے آدم. جیزس پھر آئیں گے. اوپر چلے گئے اور انہوں نے آنا ہے. یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں قرآن سمجھ، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بائبل کی بات ہو رہی ہے. بائبل، عقائد بائبل کے، یہ عیسائی اور یہودیوں کے. یہ خاص طور پہ عیسیٰ السلام کا آسمان پہ جانا اور واپس آنا جو ہے نا، یہ بائبل میں لکھا ہے، عیسائی بلیو کرتے ہیں. اور عیسیٰ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر وہ کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جنگیں کروں اور آگ لگاؤں اور تفرقہ پھیلاؤں. عیسیٰ السلام کا لکھا ہوا ہے لوک کے اندر 12:49 سے 51. عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ وہ جنگوں کی آگ لگائیں اور برپا کریں اور تفرقہ کریں. اور وہ کہتے ہیں لوک کے اندر عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بھی میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی اور بچوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کرے. اور جناب، اور کہتے ہیں کوئی مجھے اگر بادشاہ نہ مانے تو اس کو میرے سامنے لا کے قتل کر دو. قتل. پھر وہ دیکھیں کہ عیسیٰ جو انسان کا بیٹا ہے بادلوں میں سے بڑی طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ اترے گا. بس یہ میرے خیال سے بھی کافی ہے، بہت سارے عقائد ہیں. دوسرا